الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 32، حدیث بخاری شریف کی 103۔ اس سے انشاءاللہ تعالی سبق کا آغاز کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کریں، انشاءاللہ تعالی اس کی خوب برکتیں پائیں گے۔ تم میں سے کوئی جب اپنے اہل کے پاس آئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اسے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، تم میں سے کوئی جب اپنے اہل کے پاس آئے تو یہ پڑھے، بسم اللہ۔ میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اے اللہ، ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد ہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے بچائے رکھ۔ اب اگر کوئی اولاد ہوگی تو شیطان اسے ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ لغات اس کی ہم نہیں پڑھیں گے۔ کشف عورت سے قبل دعا پڑھنے سے امام بخاری کا مقصود۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب ارادہ کرے، جیسا کہ بخاری کی دوسری روایتوں میں ہے، کشف عورت سے پہلے یہ دعا پڑھے۔ کشف عورت مطلب کپڑے اتارنے سے پہلے۔ اس حدیث سے امام بخاری کا مقصود یہ ہے کہ جب ایسے وقت میں بھی بسم اللہ پڑھنا سنت ہے تو وضو اور دیگر امور میں بدرجہ اولا سنت ہوگا۔ ائمہ اربعہ کے نزدیک ابتدائے وضو میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ البتہ اسحاق بن راہویہ اور کچھ زمانہ حال کے غیر مقلدین اسے واجب کہتے ہیں کہ اگر کسی نے بسم اللہ پڑھے بغیر وضو کیا تو وضو نہ ہوگا، اس وضو سے نماز بھی نہ ہوگی۔ ان کی دلیل حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث ہے، جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں۔ یہ حدیث اگرچہ متعدد طرق سے مروی ہے، ابو داؤد، امام محمد نے بھی روایت کیا ہے، مگر ہر طریقہ مجروح ہے۔ امام ترمذی اور بزار نے کہا کہ اس باب میں کوئی صحیح حدیث نہیں، جس کا اعتراف غیر مقلدین کے معلم ثانی شوکانی صاحب کو بھی ہے۔ علاوہ ازیں لا کمال نفی کے لیے مستعمل اور وضو میں کمال یہ ہے کہ بروجہ مسنون ہو، اور جب بسم اللہ نہیں پڑھی تو ایک سنت نہ ادا ہونے سے کچھ نقص رہا۔ اوپر جو حدیث پاک ہے نا جملہ، تو شیطان اسے ضرر نہ پہنچا سکے گا، اس کی شرح میں لکھا ہے حق یہ ہے کہ یہ اپنے عموم پر ہے، اسے شیطان نہ دنیاوی ضرر پہنچا سکے گا، نہ دینی، نہ جسمانی، نہ روحانی، لیکن تاثیر پڑھنے والے کے حضور قلب، اعتماد علی اللہ اور اس کے احوال کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور ان میں کسی بعض یا کل کے فقدان سے تاثیر نہیں ہوتی۔ تو ہم نے کیا سیکھا ہے حدیث پاک سے؟ علماء اکرام کا اختلاف تو ہم سیکھ ہی رہے ہیں، تقریباً ہر حدیث میں، ہر بات میں، ہر روایت میں پایا جاتا ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، یہ بھی ہم سیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی علم کا حصہ ہے۔ جی ہاں، بالکل ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس سے ہمیں ایک چیز یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم جھگڑالو نہ بنیں، خواہ مخواہ غصے میں آنے والے نہ بنیں، کہ ہمارے سوچ، ہمارے نظریے سے اگر کسی کو اختلاف ہے، چاہے وہ چھوٹا اختلاف ہو یا بڑا اختلاف ہو، تو ہم میں یہ تحمل ہونا چاہیے، یہ بردباری ہونی چاہیے، یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے کی بات سن بھی سکیں، سمجھ بھی سکیں، اور پھر مناسب طریقے سے اس کو جواب بھی دے سکیں۔ تو فی زمانہ بلکہ کئی سالوں سے، صدیوں سے بلا مبالغہ لوگ یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ فقہ حنفی کے مسائل قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہیں۔ تو اسی
سوال کے جواب کے لیے علماء نے احادیث مبارکہ کی شروحات لکھی ہیں اور جوابات دیے ہیں، اور فقہ حنفی کو قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے، جیسا کہ آپ بھی ملاحظہ کرتے ہیں کہ ہمارے دلائل بھی اللہ کے فضل سے قرآن و حدیث سے بالکل ثابت ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور جب آپ مزید انشاءاللہ تعالی کتابیں پڑھیں گے، کتابوں کا ذوق رکھیں گے، تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو یہ ایک بنیاد انشاءاللہ تعالی مضبوط ہو جائے گی کہ اگر کوئی روایت آپ ایسی پڑھیں کہ بظاہر فقہ حنفی کے خلاف آپ کو لگتی ہے، تو ڈریں گے نہیں آپ انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو پتہ ہوگا بھی اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہماری علماء نے ضرور بیان کیا ہوگا۔ تو اس میں جو پریکٹیکلی سیکھنے والی سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی ہم بستری سے پہلے، کپڑے اتارنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کریں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ تو انشاءاللہ تعالی وہ جو اولاد ہوگی شیطان کے ضرر سے محفوظ رہے گی۔ اگر کسی کو زبان ہی نہیں آتی تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نہیں پھر بھی نہیں آتی تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، یہ بھی کافی ہے۔ اور اگر کسی نے نہیں پڑھا یا یاد نہیں رہا تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ حدیث نمبر 104، جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرے۔ عبدالعزیز بن صہیب، اب اس کو صہیب پڑھنا ہے کہ صہیب پڑھنا ہے یہ آپ کو عربی میں لکھا ہوا نظر آئے گا تو پھر سمجھ آئے گی آپ کو۔ عبدالعزیز بن صہیب نے کہا، میں نے حضرت انس کو یہ کہتے سنا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو یہ پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبث اور خبائث سے۔ ہیڈنگ ہے لغات، مگر ہم لغات نہیں پڑھیں گے۔ نیچے آپ دیکھیں گے نمبر 1 ڈال کے انہوں نے لکھا ہے، یہاں مراد یہ ہے کہ جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ فرماتے، جیسا کہ خود امام بخاری نے سعید بن زید کے طریقے سے روایت کی ہے۔ حکم یہ ہے کہ اگر بیت الخلاء کی کوئی عمارت ہو تو عمارت میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھے، اور اگر میدان میں قضاء حاجت کرتا ہے تو ستر کھولنے سے پہلے پڑھے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے یا ستر کھولنے کے بعد دعا ہرگز نہ پڑھے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے قبل دعا پڑھنے میں حکمت، اس دعا پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ خالی جگہیں خصوصاً ناپاک شیاطین کی رہائش گاہ ہوتی ہیں، اور قضاء حاجت کے وقت کوئی دعا پڑھی نہیں جا سکتی، اور شیاطین انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت درپے ہوتے ہیں، تو حکم ہوا کہ پہلے ہی دعا پڑھ لے تاکہ وہ کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں۔ ایک توجیح، یہاں شارحین نے یہ بحث چھیڑ دی کہ امام بخاری نے وضو کا بیان شروع فرمایا تھا، ابھی وضو کا مکمل بیان نہ ہوا کہ بیت الخلاء کا ذکر چھیڑ دیا، پھر وضو کے بقیہ مسائل کا ذکر فرمایا۔ اس کا کچھ لوگوں نے یہ جواب دیا کہ امام بخاری کا مقصود احادیث کا ذکر کرنا ہے، ابواب ضمنی طور پر مذکور ہیں، ان کے مابین کوئی خاص مناسبت ضروری نہیں۔ یہاں پر نا ایک آپ کو لطیفہ عرض کر دیتا ہوں، یہ اصل میں بخاری شریف جو پڑھاتے ہیں نا، وہ درس نظامی کے سب سے آخری سال میں 8ویں سال میں پڑھاتے ہیں نا، دورہ حدیث میں، تو اس میں نا پھر یہ بحث زیادہ ہوتی ہے کہ بھی یہ حدیث کیوں لکھی تو کیا لکھا، تو مطلب علمی بحث ہے یہ بھی، اس کا میں وہ نہیں کہہ رہا، مگر ہم جو عوام ہیں نا، ہمارے لیے وہ سیکھنے سکھانے والا وہ کم ہوتا ہے۔ تو مشہور عالم دین ہیں مفتی اکمل
قادری صاحب جو کیو ٹی وی پہ تشریف لاتے ہیں، انہوں نے ایک بار اپنے پروگرام میں ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا نا تو بروز قیامت ہم امام بخاری علیہ رحمہ سے بڑے ادب سے درخواست کریں گے کہ حضور آپ نے جو بخاری شریف میں ابواب باندھے ہیں، ان کے ضمن میں جو حدیثیں لائے ہیں، ان کی ابواب کے ساتھ کیا مطابقت ہے، یہ ہمیں سمجھا دیں۔ اللہ اللہ، یعنی کہ یہ ایک مشن ہے، اور اس کا ایک جواب جو ابھی ہم نے پڑھا ہے مجھے وہ بہت اچھا لگا ہے۔ اور ایک بات ہے نا کہ بھی دیکھیں، باب کے ساتھ حدیث کی مطابقت ہو نہ ہو، بھی بخاری شریف میں حدیث تو ہمیں مل گئی ہے نا، اور اس کی حدیثیں بھی اتھینٹک ہیں اللہ کے فضل سے، تو ہم ابواب کے ساتھ مطابقت کی بحث کو اگر چھوڑ دیں تو سیدھا دین سیکھنے کی نیت سے حدیثیں پڑھتے جائیں، اللہ اللہ کرتے جائیں، تو کیا حرج ہے؟ بہت پیاری بات ہے۔ دوبارہ پڑھتا ہوں کہ امام بخاری کا مقصود احادیث کا ذکر کرنا ہے، بس کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا کہ یوں۔ ابواب ضمنی طور پر مذکور ہیں، ان کے مابین کوئی خاص مناسبت ضروری نہیں۔ علامہ ابن حجر اور علامہ عینی دونوں نے اس کا رد فرمایا، اور یہ بات بھی واقعہ کے خلاف ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ فقہ البخاری فی الابواب اور بنظر دقیق سارے ابواب مرصع ہار کے موتیوں کی طرح متناسب ہیں، البتہ ان کے تناسب کا جاننا سب کا کام نہیں۔ اللہ اللہ، وہی بات ہے نا کہ مناسبت ہے، بعض علماء یہ کہتے ہیں، مگر ہر ایک کو اس کا علم نہیں ہے۔ دونوں نے ذوق کے مطابق جوابات دیے ہیں۔ میرے ذوق پر بات یہ ہوئی کہ وضو کے لیے تسمیہ کا بیان ضروری تھا، مگر امام بخاری کو ان کے شرط پر کوئی حدیث نہیں ملی، جیسا کہ ہم اوپر ذکر کر آئے کہ کوئی صحیح حدیث اس باب میں ہے ہی نہیں، تو انہوں نے اوپر والی حدیث سے قیاس کر کے وضو میں تسمیہ کے مشروع ہونے پر استدلال فرمایا، اور باب میں اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے التسمیہ علی کل حال کہہ کر اشارہ فرمایا، جس طرح بات سے بات نکلتی ہے۔ التسمیہ علی کل حال سے ذہن اس طرف گیا کہ بیت الخلاء جاتے وقت کی بھی دعا ہے، تو اس کا باب باندھا۔ پھر جب بیت الخلاء کا ذکر چھڑ گیا تو اس کے متعلق دوسرے ابواب باندھے، اسے فارغ ہو کر اصل باب یعنی وضو کی تفصیلات بیان فرمائیں۔ ماشاء اللہ، تو مفتی صاحب نے بھی یہ بہت اچھی توجہ بیان کی ہے، اور ادب والوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کی ہر بات میں حکمت ہے۔ ویسے بھی ہم دیکھیں، کوئی بیان چل رہا ہو نا، تو بیان کے دوران ضمناً کئی باتیں پھر کر دیتے ہیں، کرنے کے بعد کہتے ہیں اب موضوع کی طرف لوٹتا ہوں، اب میں اسی بات کی طرف آتا ہوں جو ہم نے شروع کی تھی۔ تو یہ ضمنی طور پر کئی چیزیں بیان کر دیتے ہیں۔ ہم بھی ایک دوسرے جب گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ٹو دی پوائنٹ بہت کم گفتگو ہوتی ہے۔ خیر، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استعاذہ کی حکمت۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا استعاذہ امت کی تعلیم کے لیے تھا اور اظہار عبودیت کے لیے، ورنہ باجماع امت شیاطین و اجنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ ہیں۔ شیاطین کو حضور پر کوئی بھی قدرت نہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ شیطان کو پکڑ کر مسجد کے ستون سے باندھ دیا تھا۔ مستحب یہ ہے کہ اس دعا سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھے، جیسا کہ دوسری حدیث میں آیا۔ معمری نے مسلم کی شرط پر حدیث مذکور بطریق عبدالعزیز بن مختار عبدالعزیز صہیب سے جو روایت کی، کتاب ابن عدی میں ہے کہ سعید بن زید نے کہا اس حدیث پر کلام کیا گیا ہے، مگر جب یہ مضمون ایک حدیث صحیح سے ثابت ہے تو مدعا پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بیت الخلاء سے باہر کی دعا۔ بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد کی بھی مختلف دعائیں احادیث میں آئی ہیں، مگر ان میں کوئی بھی امام بخاری کی شرط پر نہیں تھی۔
اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا۔ ترمذی، حاکم، ابن حبان، ابن خزیمہ، ابن ابی الجار و ابو علی توسی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تو فرماتے غفرانک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو یہ پڑھتے الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ دارقطنی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دعا مرفوعا نقل فرمائی۔ یہ دعا آگے لکھی ہوئی ہے اور اس کے مزید بعد ایک اور دعا لکھی ہے، یعنی کہ مختلف الفاظ ہیں، تو آپ اپنی آسانی کے لیے صرف اتنا پڑھ لیں اگر غفرانک تو یہ بھی کافی ہے، اور پہلے والی جو دعا ہے الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی یہ آسان ہے تقریباً، تو یہ یاد کر لیں۔ بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد طلب مغفرت میں حکمت یہ ہے کہ شرمگاہ پر نظر پڑنے سے وساوس آنے کا خطرہ تو قویہ ہوتا ہے، عام انسان اس سے بمشکل بچ پاتے ہیں۔ فارغ ہونے کے بعد استغفار کی تعلیم دی تاکہ وہ دور ہو جائیں، وساوس دور ہو جائیں۔ حدیث نمبر 105 ہے رفع حاجت کے وقت پانی رکھنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے گئے، میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھا، دریافت فرمایا کس نے رکھا ہے؟ حضور کو جب بتایا گیا تو یہ دعا فرمائی، کیا دعا فرمائی؟ اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اسے دین میں سمجھ عطا فرما۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذہانت اور ذکاوت تھی کہ بغیر حکم کے از خود پانی رکھ دیا۔ اس پر مسرور ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا دی، اس کی برکت سے یہ حبر امت ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اکابر کی خدمت بغیر حکم کے بھی کرنی چاہیے، اور مخدوم کو چاہیے کہ اس کے عوض خادم کو دعائے خیر دے۔ مخدوم کہتے ہیں جس کی خدمت کی جا رہی ہو۔ اکابر کے لیے استنجا، وضو اور دیگر ضروریات کے لیے پانی رکھنا بہتر ہے، اور زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہ کام چھوٹوں سے لیا جائے۔ حدیث نمبر 106 ہے جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں آئے تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں آئے تو قبلہ کو نہ منہ کرے نہ پیٹھ کرے، مشرق کو منہ کرو یا مغرب کو۔ یہ مشرق اور مغرب کا جو مسئلہ ہے نا، یہ مدینہ پاک اور اس ایریا میں رہنے والوں کے لیے ہے۔ ہم جیسے یو کے میں ہیں تو ہمارے لیے قبلہ ہی مشرق میں ہے، اللہ اکبر۔ پاکستان والوں کے لیے مغرب میں ہے تو ہمارے لیے مشرق میں ہے۔ یہ ڈائریکشنز کا فرق ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری ان کا متعارف ہے، یہ میزبان رسول بھی ہیں، یہ آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ تکمیل پڑھتا ہوں۔ کتاب الصلاۃ باب قبلہ اہل المدینہ صفحہ 57 پر اتنا زائد ہے۔ حضرت ابو ایوب نے فرمایا جب ہم شام میں آئے تو قدمچوں بیت الخلاؤں کو ہم نے کعبہ کے رخ بنا ہوا دیکھا، ہم ہٹ جاتے اور اللہ سے مغفرت چاہتے۔ بخاری کے علاوہ یہ اضافہ ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں کچھ تغیر کے ساتھ یوں ہے کہ ان بیت الخلاؤں کو دیکھ کر حضرت ایوب نے فرمایا بخدا میں نہیں جان سکا کہ ان کے ساتھ کیا کروں۔ منحرف کی تشریح فنحرف انہا میں 4 احتمالات ہیں۔ ایک یہ کہ انہا کی ضمیر، اچھا یہ بھی ہم رہ دیتے ہیں، یہ لغات ہیں۔ باب سے مطابقت، وہی مسئلہ پھر آ گیا ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث میں جو باب باندھا ہے وہ یہ ہے پاخانہ اور پیشاب کے وقت قبلہ کو منہ نہ کرے، مگر عمارت میں یا دیوار وغیرہ کے قریب اس کے تحت جو حدیث نقل فرمائی اس میں یہ استثناء نہیں، وہ عام ہے۔ اس کا جواب اسماعیلی نے یہ دیا کہ غائط کے لغوی معنی کشادہ نیچی زمین کے ہیں اور حدیث میں یہی مراد ہے، اس لیے استثناء صحیح ہے۔ علامہ ابن حجر نے فرمایا یہ سب سے قوی جواب ہے۔
اس پر علامہ عینی نے یہ تعقب فرمایا، یعنی کہ ان کا پیچھا کیا، غائط کے عرفی معنی خارج شدہ نجاست کے ہیں، عرف میں لغوی معنی مہجور ہو گیا، اب یہ اس معنی میں حقیقت عرفیہ ہو گیا، اس لیے اس سے عدول جائز نہیں۔ علاوہ ازیں بہت سی حدیثوں میں غائط کے ساتھ بول بھی مروی ہے، غائط کا بول کے ساتھ ذکر معنی عرفی کو معین کر رہا ہے، ورنہ یہ ارشاد محمل ہو جائے گا۔ ابن بطال نے یہ جواب دیا ہے، اور ابن منیر نے بھی اس کی مطابقت کی ہے کہ یہ استثناء بعد والی حدیث ابن عمر کی حدیث سے ماخوذ ہے، اور چونکہ تمام احادیث مثل حدیث واحد کے ہیں، جیسے قرآن مجید کی تمام آیات مثل ایک آیت کے ہیں، اس لیے کہ حدیث دوسری کی تخصیص درست ہے۔ علامہ عینی نے اس پر یہ فرمایا کہ پھر اسی حدیث کے ساتھ اس باب کو باندھتے ابن منیر نے ایک جواب یہ دیا کہ استقبال قبلہ میدان ہی میں ہوگا، عمارت میں یا دیوار وغیرہ جب کہ حائل ہو تو استقبال نہ ہوا۔ علامہ عینی نے فرمایا یہ درست نہیں، آدمی گھر میں قبلہ کو منہ کرے یا میدان میں، ہر جگہ قبلہ کو منہ ہوگا۔ گھر میں دیوار حائل ہے تو میدان میں پہاڑ، ٹیلے اور خود زمین حائل ہے۔ اخیر میں علامہ عینی نے فرمایا کہ چونکہ امام بخاری کے نزدیک یہ حدیث عام مخصوص منہ البعض ہے، اس لیے ان کا یہ استثناء صحیح ہے، جس کو یوں کہیے کہ باب باندھ کر امام بخاری نے یہ افادہ کرنا چاہا ہے کہ یہ حدیث عام نہیں مخصوص منہ البعض ہے۔ اسی قسم کے افادات امام بخاری کے ابواب میں جگہ جگہ ہیں۔ قبلہ کو منہ پیٹ کر کے قضاء حاجت جائز نہیں سے متعلق 7 مذاہب۔ مذہب اول احناف کا مسلک یہ ہے کہ قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی جانب منہ کرنا یا پیٹھ کرنا جائز نہیں، خواہ گھر کے اندر ہو یا میدان میں، اور یہی مذہب راوی حدیث حضرت ابو ایوب اور امام مجاہد اور امام نخعی اور سفیان ثوری اور ابو ثور صاحب شافعی اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کا بھی ہے۔ احناف کی مستدل یہ حدیث ہے، اور اس کے علاوہ دوسری احادیث بھی ہیں۔ عبداللہ بن حارث سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، سب سے پہلے میں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبلہ کی جانب منہ کر کے پیشاب مت کرو، اور میں نے ہی سب سے پہلے لوگوں سے اسے بیان کیا۔ ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ابو داؤد ابن ماجہ میں حاتم عاقل بن جسار سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشاب یا پاخانے کے وقت دونوں قبلوں کی طرف منہ کرنے ہمیں سے منع فرمایا۔ دوسرا قبلہ بیت المقدس ہے، اور تحقیق یہ کہ اہل مدینہ اور ایسے بلاد کے لیے خاص ہے جو بیت المقدس اور کعبہ کے مابین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم پیشاب یا پخانے کے وقت قبلہ کو منہ کریں۔ یہ بھی مسلم اور چاروں صحابہ میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی، میں تم پر باپ کی طرح شفیق ہوں، تمہیں بتاتا ہوں کہ جب تم پاخانے میں آؤ تو قبلہ کو نہ منہ کرو نہ پیٹھ۔ یہ تمام احادیث عام ہیں، نہ ان میں مکان کا استثناء ہے اور نہ میدان کی تخصیص، اور منات حکم بیت اللہ کی تعظیم ہے، اس کی جانب منہ کرنے میں مکان و میدان سب برابر ہیں۔ اگر مکان میں دیوار حائل ہے تو میدان میں پہاڑ اور ٹیلے بھی حائل ہیں۔ علاوہ ازیں عادت یہ ہے کہ انسان قضاء حاجت کسی نجی جگہ کرتا ہے تو اگر مکان میں دیوار حائل ہے تو وہاں بھی حائل موجود ہے، پھر جب کہ زمین کروی ہے تو درمیانی بلندی ہر جگہ حائل، تو لازم ہوا کہ مکان کی طرح میدان میں بھی ممانعت نہ رہے۔ اس عقلی استدلال سے قطع نظر کرتے ہوئے حدیث کے عموم اس کی دلیل ہے کہ یہ حکم میدان کے ساتھ خاص نہیں، نیز منہ اور پیٹھ کرنے میں کوئی تفریق نہیں۔ میں نے آپ کو صرف احناف کا مذہب پڑھ کے سنایا ہے اور احادیث پڑھ کے سنائی ہیں۔ مذہب ثانی، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، یہ آپ خود ایک نظر دیکھ لیجئے گا، اور یہ دیکھنے کے بعد مشورہ یہ ہے احناف کا جو مذہب ہے نا وہ پھر پڑھ لیجئے گا، کہیں مکس اپ نہ ہو جائیں۔ اور میں اینڈ پہ عرض کر دوں کہ قبلہ کو نہ منہ کرنا ہے نہ پیٹھ کرنی ہے جب بیت الخلاء میں بیٹھے ہوں۔
استنجا کے اور احکام۔ اگر میدان میں قضاء حاجت کے لیے جائے تو بہت دور نکل جائے یا پردہ کر لے، جب تک زمین کے قریب نہ ہو لے، ستر نہ کھولے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ سر چھپا لے، حضرت ابوبکر کی سنت ہے۔ بات نہ کرے، یہ حضرت عثمان سے مروی ہے۔ بائیں ہاتھ سے استنجا کرے، فراغت کے بعد مٹی سے ہاتھ مل کر دھوئے، یہ حدیث میں ہے۔ ڈھیلا استعمال کرے، گوبر وغیرہ نجاست اور ہڈی نہ استعمال کرے، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے، چاند یا سورج کی جانب منہ نہ ہو، حدیث میں ممانت ہے۔ جمع شدہ پانی میں، راستے پر، سائے میں، پھلوں کے گرنے کی جگہ، ندیوں، نالوں، تالابوں کے کنارے قضاء حاجت نہ کرے۔ بائیں پاؤں پر زور دے کر بیٹھے، عضو تناسل کو 3 بار سونت لے۔ حدیث نمبر 107، میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے بیٹھو تو قبلہ اور بیت المقدس کی جانب منہ نہ کرو۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، میں ایک دن اپنے ایک گھر کی چھت پر چڑھا تو اچانک میری نظر پڑ گئی، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے 2 کچی اینٹوں پر بیت المقدس کی جانب منہ کیے بیٹھے ہیں، اور فرمایا شاید تو ان میں سے ہے جو سرین کے بال نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، بخدا میں نہیں جانتا۔ امام مالک نے فرمایا، ان کا مطلب یہ تھا کہ جو نماز پڑھے اور زمین سے نہ اٹھے، سجدہ کی حالت میں زمین سے چپکا رہے، یعنی پیٹ ران سے اور ران پنڈلی سے ملا کر سجدہ کریں۔ نمبر 1 کے تحت اس سے یہ بات واضح ہے کہ عہد صحابہ میں یہ بات مشہور تھی کہ قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی جانب منہ یا پیٹھ کرنا منع ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کی دلیل اور اس کا جواب، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ یہی حدیث امام مالک اور امام شافعی کی دلیل ہے۔ اس کے جواب میں حناف کہتے ہیں کہ حدیث میں قضاء حاجت کے وقت منہ یا پیٹھ نہ کرنے کا حکم عام ہے، اور یہ ایک خاص واقعہ اور مخصوص واقعہ کے لیے عموم نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں وہ قول ہے اور یہ فعل رسول میں اس کا بھی احتمال رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور کے ساتھ خاص ہو، اس لیے قول کے متعارض جب فعل ہو تو ترجیح قول کو ہوگی۔ علاوہ ازیں وہ قول رسول ہے اور یہ حضرت ابن عمر کا اجتہاد، اور ظاہر ہے کہ ارشاد رسول کے مقابلے میں صحابی کے اجتہاد کو کبھی ترجیح نہ ہوگی، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ حضرت ابن عمر کا اجتہاد نہیں، صریح فعل رسول ہے۔ بعض ابنائے زمانہ نے یہ کہا ہے کہ ابن عمر کو دیکھنے میں غلطی ہوئی، انہوں نے صرف منہ یا سینہ دیکھا ہوگا، چونکہ حالت ایسی نہ تھی کہ اسے بغور دیکھتے، اچانک نظر پڑ گئی، انہوں نے منہ یا زیادہ سے زیادہ سینہ دیکھا ہوگا کہ بیت المقدس کی طرف ہے، حالانکہ استنجا کے وقت اصل میں منہ یا سینہ قبلہ کی طرف کرنے کی ممانت نہیں بلکہ اعضائے استنجا کے لیے ممانت ہے۔ لیکن حدیث کے الفاظ کو بغور پڑھنے والا بخوبی معلوم کر لے گا کہ یہ محض سخن سازی ہے۔ حضرت ابن عمر کی نظر حضور پر اگرچہ اچانک اس حالت میں پڑی تھی، مگر جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ پوری تفصیل سے دیکھا۔ غور کیجئے، کہتے ہیں کہ میں نے کچی اینٹوں پر بیٹھے دیکھا۔ جب یہاں تک دیکھا کہ اینٹوں پر بیٹھے ہیں، وہ بھی پکی نہیں کچی تھیں، وہ بھی صرف دو پر، تو صرف سینے تک دیکھنے کو محدود کرنا درست نہیں، پھر ایسے مشتبہ دیکھنے کو مدار حکم ٹھہرانا حضرت ابن عمر سے بعید ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اگرچہ ان کی نظر اچانک ہی پڑی، مگر جو بیان کر رہے ہیں وہی دیکھا۔ حضرت صدر الشریعہ کی محققانہ توجیہ، اصل توجیہ اس حدیث کی وہ ہے جو مرشدی حضرت صدر الشریعہ قدس سرہ نے فرمائی، جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے، کہ جن کے سامنے کعبہ نہ ہو ان کو سمت کعبہ کی جانب منہ یا پیٹھ کرنا ممنوع ہے، اور کعبہ جن کے سامنے ہو انہیں عین کعبے کی طرف منع ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر ساری دنیا تھی، جیسا کہ خود انہی ابن عمر سے مروی ہے کہ فرمایا، اللہ نے دنیا میرے سامنے کر دی ہے، میں دنیا کو اور دنیا میں قیامت تک جو ہوگا سب کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس ہتھیلی کو۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پوری دنیا تھی تو حضور کی نگاہ انور کے سامنے کعبہ بھی ہوگا۔ آپ کی پشت مبارک عین کعبہ کی جانب نہ تھی،
صرف سمت کعبہ کی جانب تھی۔ حضرت ابن عمر نے صرف سمت شام کی جانب منہ اور سمت کعبہ کی جانب پیٹھ کرنے کو دیکھا، اور یہی جواب مذہب ثانی کی معیت حدیث جابر کا بھی ہے کہ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر عین کعبہ تھا، اس سے بچ کر سمت قبلہ کی جانب پیشاب کیا۔ حضرت جابر نے اسی کو دیکھا اور اسی پر جواز کا قول فرمایا۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سمت بیت المقدس اور پشت اقدس سمت قبلہ میں تھی، عین کعبہ کی جانب نہ تھی۔ اس پر دلیل ان تینوں شہروں کا جغرافیائی وقوع ہے، اس لیے کہ مکہ معظمہ کا طول بلد 67 اور 67 ڈگری یعنی درجے 67 درجے 33 دقیقے پر ہے، اور عرض بلد 21 درجے 40 دقیقے پر ہے۔ مدینہ طیبہ 75 درجے 20 دقیقے طول بلد پر 25 درجے عرض بلد پر، اور بیت المقدس 36 درجے اور 20 دقیقے طول پر اور 32 درجے 2 دقیقے عرض پر ہے، جب بیت المقدس اور مدینہ طیبہ میں 39 درجے طول کا اور مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں 7 درجے 47 دقیقے کا تفاوت ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ عین بیت المقدس کی جانب جس کا منہ ہو اس کی پیٹھ عین قبلہ کی جانب ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، کیسی زبردست تحقیق ہے نا۔ اگر عین بیت المقدس کی جانب منہ ہوگا تو پشت کبھی بھی عین کعبہ کی جانب نہ ہوگی۔ اگر دونوں ایک طول بلد پر ہوتے تو ایسا ممکن تھا کہ لا محالہ حضور کی نشست میں منہ سمت بیت المقدس کی جانب اور پیٹھ سمت قبلہ کی جانب تھی، یا منہ عین بیت المقدس کی جانب تھا تو پیٹھ سمت قبلہ کی تھی، عین کعبہ کو ہرگز نہ تھی۔ سبحان اللہ، 1-2 منٹ اوپر ہو رہے ہیں مگر اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ حدیث عراق کی بحث اور آگے جو توجیہ ہے یہ آپ لوگوں نے خود دیکھ لینی ہے، اور یہیں پر انشاءاللہ تعالی ہم سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔